نحمده ونستعينه وصلى الله تعالى على سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وحبيب الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن سور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. اسحاق ابن عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سور بن یزید سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے ابو غیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر اس کے ساتھ اشارہ کیا. حدیث پاک کے تھوڑے سے الفاظ پر غور کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافلو کفالت کرنے والا الیتیم یتیم کا لہو جو اس کا کوئی رشتہ دار ہو او لغیرہ یا کوئی اور انا میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہوا اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کہاتین اس طرح سے ہوں گے فی الجنہ جنت میں. واشارہ اور اشارہ کیا مالکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بالسبابت انگشت شہادت والوسطی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قابل قدر اور قابل احترام اور مکرم سامعین و ناظرین، اگر اس حدیث شریف کی بشارت کی طرف ہم دیکھیں تو بہت ہی بڑی بشارت ہے کہ آج کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ روز قیامت بن جائے. اور وہ کس چیز سے؟ کہ یتیم کی کفالت کرے جو اس کا رشتہ دار ہے یا کوئی باہر کا یتیم. اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور انتہائی زیادہ غور کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ جب ہمارے اپنے گھروں کے اندر یتیم بچے ہوں. کیا ہم ان یتیم بچوں کا احترام اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے دوسرے بچے پلتے ہیں گھر کے اندر؟ کیا ان کی ضروریات کا اسی طرح خیال رکھا جاتا ہے جیسے کہ دوسرے بچوں کا ہے؟ جبکہ دوسرے بچوں کی تعلیم و تربیت کوئی شک نہیں کہ واجبات میں سے ہے، لیکن ایک یتیم جو گھر کے اندر موجود ہے اس کی کفالت کر کے، اس کی تکریم کر کے، اس کا احترام کر کے اور اس کی پرورش کر کے اگر اس یتیم بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے، وہ چاہے رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت کہ وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے کہ یہ دو انگلیاں، اور وہ دو انگلیاں کون سی ہیں؟ انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی. تو میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی
اہم بشارت ہے۔ اگر ممکن ہو تو یتیموں کی کفالت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور صرف کریں، اور اگر ہو سکے ابھی تک نہیں کر رہے تو ضرور کسی نہ کسی یتیم کو تلاش کریں اور اس یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہمسائیگی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس مطالعہ حدیث کو مختصر رکھنے کے لیے ان کا ذکر میں یہاں پر نہیں کرتا، اور پھر بعد میں ان حدیث کو الگ سے انشاءاللہ مطالعہ کے طور پر پیش کروں گا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔